أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنا، ورنہ تو جہنم کے اندر ملامت زدہ کر کے پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا ہے اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ یقیناً تب تو تم ایک سنگین بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن کے اندر کھول کر باتیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور یہ بات ان کے بدکنے کو اور زیادہ بڑھاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب تو وہ عرش والے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے راستہ بنا لیتے۔ وہ پاک ہیں اور بلند ہیں ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت ہی بلند۔ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی مخلوقات ان کے اندر ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی تسبیح پڑھتی ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ بڑا بردبار مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اوصاف بیان کیے۔ وہ 15 اوصاف بیان کرنے سے پہلے جو بات آئی، پھر سے آخر میں وہی بات آئی کہ توحید، کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، کیونکہ تمام باتوں کا محور توحید ہے۔ توحید، ایک اللہ کو ماننا یعنی ایمان، اس کے بعد ہی یہ ساری صفات کارآمد ہوتی۔ جیسے چکی ہوتی، چکی کے پتھر گھومتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک کیل ہوتی، اس کا سینٹر تو وہ ہے، اسی کی وجہ سے اسی کے بل پر وہ چکی گھوم رہی۔ اگر وہ اس کو نکال دو کیل، تو پتھر ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، وہ پھر فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اس طرح یہ ساری صفات اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب انسان کا ایمان ہو اور وہ مضبوط ایمان ہو۔ تو یہاں پھر سے وہی بات آئی کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت کی باتیں ہم نے آپ کے اوپر وحی کے ذریعے اتاری۔ حکمت کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، وہ باتیں جو زندگی میں کارآمد ہوں، وہ جہاں سے بھی ملے سیکھنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بها، کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں بھی پائے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو جہاں بھی حکمت کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، فائدے کی باتیں جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مسلمان سے ملے چاہے کسی اور سے ملے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ وہ قیمتی حکمت کی باتیں ہیں
15 باتیں جو بیان کی وہ ہم نے آپ کے اوپر وحی کے ذریعے اتاری. پھر بتایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا. وہی بات آئی فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اگر ایسا ہوا تو تم کو جہنم میں ملامت زدہ بنا کر پھینک دیا جائے گا. تو اصل ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا محور ہے، ایمان کی دھری ہے. تو پھر یہ ساری باتیں بہت زیادہ فائدہ دے گی. تو پھر یہاں سے توحید کی بات شروع ہوئی. فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین کہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں. واتخذ من الملائکۃ اناث اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عرب لوگ ایسا مانتے تھے. عربوں میں جو مشرک تھے وہ کہ فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کہا کہ بھائی تم تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو تو زندہ دبا دیتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ اسی طرح بہت سے لوگ جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ کے اندر صاف صاف بتا دیا قل هو اللہ احد. اللہ کون ہے اس کی ویاخیا بہت مختصر میں سورہ قل هو اللہ کے اندر بیان کر دی کہ قل هو اللہ احد. کہہ دو شان یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صاف سادہ الفاظ کے اندر اللہ کی توحید کو بتا دیا. تو یہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ بڑی قیمتی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے. اور اسی طرح مغرب کی سنتوں میں زیادہ تر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی. تو یہاں سے توحید کی بات کو پھر کھولا کہ توحید ہوگی تو فائدہ دے گا. فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناث کہ اللہ نے ان کو تو بیٹے دیے یعنی وہ بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں ایسا کہتے. عیسائی لوگ بھی ایسا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. 3 خداؤں کو وہ لوگ مانتے. یہودی لوگوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ طرح طرح کے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. برہما کو مانتے ہیں، وشنو کو مانتے ہیں اور پتہ نہیں کس کو مانتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بہت سنگین بات، اللہ کی اولاد یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں احمد دیدات کر کے، ابھی 10 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا. انہوں نے یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں اس کے خلاف ایک پوری تحریک چلائی تھی. احمد دیدات آپ گوگل پر دیکھیں تو ان کی پوری زندگی مل جائے. یہ یہاں تلکیشور کے اندر پیدا ہوئے تھے 1905 اور اسکول میں صرف 5 پڑھی، 5 پڑھ کر چھوڑ دی اور ان کے ابا ان کو لے گئی ساؤتھ افریقہ. بعض مرتبہ آدمی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اگر اللہ چاہے. ایڈیسن کہاں پڑھا ہوا تھا اسکول جس نے اتنی زیادہ ایجادات دنیا کو دی. تو احمد دیدات چلے گئے افریقہ کے اندر اور وہاں ایک فرنیچر کی دکان میں سیلس مین کا کام کرتے تھے. ان کے باپ بھی ڈرائیور تھے، غریب خاندان کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ کرسچن مشنریز لوگ آئے افریقی ملکوں کے اندر. کرسچن مشنری نے بہت زیادہ کام کیا. تو آئے اور احمد دیدات کو بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط سلط باتیں کہی اور ان کو دعوت دی
کہ تم کرسچن مذہب اپنا لو۔ احمد دیدات لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو بہت زیادہ دھکا لگا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں اسلام کے بارے میں۔ پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، رات کو جاتے تھے مدرسوں میں پڑھتے تھے، وہاں دن کو کام کرتے تھے، اور ایسے پڑھتے 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 اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے احمد دیدات کہ بڑے بڑے کرسچن پادریوں کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کی، گلکرسٹ کے ساتھ بھی کیا، اور اتنے مناظرے انہوں نے کیے اور 100 سے زائد ملکوں میں مناظرے کی، یہاں تک کہ 1986 کے اندر سعودی عرب سرکار نے ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا، اور 1984 سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرنے کے بعد احمد دیدات گئے پوپ جان پال کے پاس، ان سے وقت مانگا، جو عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری، کہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے، مذہب کے بارے میں بات کرنا چاہتے۔ پوپ نے وقت نہیں دیا، پھر مانگا، وقت نہیں دیا، آخر کار 1984 میں وہ خود چلے گئے ویٹیکن سٹی میں پوپ کے گاؤن، اور کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے، لیکن پوپ نے ٹائم نہیں دیا۔ تو احمد دیدات نے بہت ساری کتابیں لکھی، ایک کتاب ان کی ہے از دا بائبل گوڈس پر، کہ بائبل میں کتنی زیادہ ہیر پھیر کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے کہ عیسائی لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، ان کو کروسیفائی کر دیا، تو ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ کروسی فکشن اور کروسی فکشن، کہ یہ سارا فکشن ہے، ایک کہانی، ایسا انہوں نے ثابت کیا ہے۔ مستقل ایک کتاب لکھی ہے جو اب بھی شائع ہوتی، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو۔ تو عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو فرمایا کہ یہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں، اللہ ایسی ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ ایک سپریم پاور ہے جس کی حکومت ساری کائنات کے اوپر ہے، اور سب کو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کہ کیا تمہارے رب نے تو تم کو چن لیا بیٹے دینے کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، ایسی بات تم کرتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم سراسر بہت سنگین بات کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر باتیں پھیر پھیر کر وضاحت سے بیان کر دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم میں یہی توحید کی باتیں الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے بیان کی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر جو لوگ شرک میں اڑے ہوئے ہیں وہ اس سے اور زیادہ بگڑتے ہیں، کہ طرح طرح کے خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بہت زیادہ سنگین گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر آگے اس کو سمجھاتے ہیں کہ مان لو کہ ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا ہوتا، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جیسا کہ کہتے ہیں اگر بہت سارے خدا ہوتے، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تب تو عرش والے کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گودڑی کے اندر 10 درویش 10 فقیر تو سو سکتے ہیں، لیکن ایک سلطنت کے اندر 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اگر 2 بادشاہ ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ آج بھی دنیا میں جھگڑا کس کا ہے؟ یہی بادشاہت کا جھگڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہی بات ہوتی، جیسے مانتے ہیں کہ یزداں بھی ہیں، اہرمن بھی ہیں، خدا بھی ہیں تو عیسیٰ بھی ہیں، ایسا یہ لوگ مانتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ برہما بھی ہیں، وشنو بھی ہیں، سرسوتی بھی ہیں، کچھ نہیں، صرف اور صرف
ایک ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو ان کا جھگڑا ہوتا عرش والوں کے ساتھ، جیسے ایک سے زائد بادشاہ ہو تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ امیر تو ہو سکتا ہے ایک، کہ بہت سارے لوگ ہوں اور ان کے ایک امیر ہو اور امیر کی بات مان کے چل۔ امیر کی بات ماننے کو کہاں گیا ہے؟ امیر کی بات ماننے میں فائدہ ہے۔ اصل ایمان لفظ کا مطلب یہ ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور جو تمہارے اوپر امیر ہیں اس کی بات مانو۔ تو ماننے کے اندر فائدہ ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کو کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے، جب مشورہ ہو جائے، ایک بات طے ہو جائے، بس اب اس کے اوپر عمل کرو۔ اب میں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، یہ سب چھوڑ دو اور ایک بات کو اپنا لو۔ تو اگر ایک سے زائد خدا ہوتا تو جھگڑے ہوتے عرش والے کے ساتھ، جیسے ایک سے زائد بادشاہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی طرح تو فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ کہہ دو کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو وہ عرش والے پر غلبہ پانے کے لیے راستہ بنا لیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے اللہ کی ذات بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ وہ کیسا ہے؟ تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے لیکن ان کی تسبیح تم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، ومن فیہن، اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی تسبیح پڑھتی۔ انسان جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو اس کی تسبیح پڑھتے ہی، جو نہیں مانتے وہ کہاں تسبیح پڑھتے؟ پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے، پتھر بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ پتھر ہے وہ تو بے جان ہے، بالکل نرجیو ہے، لیکن آج سائنس نے یہ کہا کہ پتھر کے ہر ایٹم، اس کا ہر ایٹم ہے وہ بھی زندہ ہے، اور اس کے اندر بھی پھر حصے ہیں، پروٹون ہے، الیکٹرون ہے، نیوٹرون ہے، وہ بھی گھومتے رہتے ہیں، وہ بھی ساکن نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے، اگرچہ ان کی تسبیح ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چند کنکر لیے، میں نے سنا کہ وہ کنکر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور اس میں سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز آ رہی۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں نے سنا، ورنہ یہ سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ساری کائنات۔ یہ بات اور ہے کہ ہم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، کیسے تسبیح پڑھتے؟ تو یہ انسان، بعض کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے کا دو مطلب، ایک تو زبان حال سے تسبیح پڑھتے، یعنی زبان، ایک زبان حال سے تسبیح پڑھتی۔ حال سے تسبیح پڑھنے کا مطلب کیا؟ اللہ نے ان کو جو کہا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورج کو اللہ نے کہا کہ تجھے 24 گھنٹے کے اندر 1 نینو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے کا، تو وہ صدیوں سے آگے پیچھے نہیں ہو رہا، یہی اس کی تسبیح کہ وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ چاند کو اللہ نے جو کہا ہے وہی کر رہا ہے، دن کو اللہ نے کہا کہ اتنے بجے رات ہو جانی چاہیے تو ہو جاتی ہے، اتنے سیکنڈ پر دن ہو جانا چاہیے صبح صادق تو ہو جاتی ہے، اس میں کبھی بھی فرق نہیں آتا۔ پھر کہا
آگے فرمایا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ انسان کا سایہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. سائے کو اللہ نے کہا کہ تجھے صبح کے وقت مغرب کی جانب اس طرف رہنے کا اور شام کو اس طرف رہنے کا، تو سایہ اسی طرف رہتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. گویا زبان حال اپنی حالت بتا رہا ہے کہ تسبیح پڑھتا ہے. انسان میں جو اللہ کو مانتے وہ تو پڑھتے ہی ہے تسبیح، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جن بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. جو انسان اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہ بھئی وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کے بھی پیٹ میں ہی کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ کبھی کان سے کھانا نہیں کھاتے. اللہ نے حکم دیا کہ یعنی ان کے بال بڑھنے چاہیے تو وقت پر بڑھتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ ان کا دل دھڑکتے رہنا چاہیے تو دل دھڑکتا رہتا ہے کہ بھئی اس کے اللہ کے حکم کے خلاف وہ نہیں کر سکتے. تو ہر چیز اپنی حالت بتا کر تو تسبیح پڑھتی ہی. لیکن دوسرے مفسرین یہ بیان کرتے کہ نہیں، حالت سے نہیں، زبان سے بھی تسبیح پڑھتے. پتھر بھی تسبیح پڑھتا ہے، کوا بھی تسبیح پڑھتا ہے، چڑیا بھی تسبیح پڑھتی ہے، پینگوین بھی تسبیح پڑھتا ہے، مچھلی بھی تسبیح پڑھتی ہے. بات اور ہے کہ وہ تسبیح تم کو سمجھ میں نہیں آتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ایک حدیث شریف ہے مسند احمد. ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، بہت زیادہ فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا، ٹھاٹھ باٹھ والا لباس پہنا ہوا تھا. وہ آیا اور آ کر مطلب گویا اس طرح آیا کہ اس کی چال میں اکڑ محسوس ہو رہی اور اس کے لباس میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لباس یوں پکڑا اور فرمایا کہ یہ لباس عقل مندوں کا لباس معلوم نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. پھر حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں کی نصیحت، 2 باتوں کو مت کرنا اور 2 باتوں کو کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت کی. پہلی نصیحت یہ کی کہ تکبر مت کرنا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے نصیحت کی کہ تکبر مت کرنا. اور ایک تکبر نہ کرنے کی نصیحت کی اور ایک اور نصیحت کی. 2 باتوں کی نصیحت کی. پھر 2 باتیں کرنے کی نصیحت. پہلا کہا کہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھتے رہنا. فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یہ کلمہ اتنا زیادہ وزندار ہے کہ ترازو کے اندر اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ جھک جائے گا. اللہ کی توحید جس کے اندر ہے وہ کلمہ اتنا زیادہ طاقتور ہے. ظاہر میں تو بہت سی چیزیں طاقتور ہیں نہیں ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتی کہ بھئی لوہا طاقتور ہے، ہیرا طاقتور ہے، روئی طاقتور نہیں ہے. 1 کلو لوہا ہو اور اتنی مقدار میں روئی ہو تو اس کا کچھ نہیں ہوگا، بہت زیادہ ہو تو وہ 1 کلو ہو. تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ہم یہ بھی سائنس نے ہم کو سمجھایا کہ جس چیز کا وزن جہاں 100 کلو ہوتا ہے اس کو چاند پر لے جاؤ تو 6واں حصہ ہو جاتا ہے، 15-17 کلو ہو جاتا ہے. چاند ایک چیز کا وزن یہاں 90 کلو ہو اور اس کو چاند پر لے جاؤ تو 15 کلو ہو جاتا. یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سائنس والوں نے یہ بھی کہا کہ ایک چیز کا وزن یہاں 100 کلو ہو لیکن اس کو اسپیس میں لے جاؤ، خلا میں لے جاؤ، اوکاش میں، تو اس کا وزن 0 ہو جائے. تو یہ بات تو ہم سنتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے
کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کی طاقت ایسی ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان اور زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 2 باتوں کی وصیت کی. ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کروں اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کروں. پھر فرمایا کہ اللہ کی ہر مخلوق سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی، پرندے جانور سب اس کلمے کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی کے طفیل میں ان کو روزی دیتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا. اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے جانوروں. کوئی پرندے دکان نہیں لگاتے، کوئی جانور کھیتی نہیں کرتے، کوئی سمندر کی مچھلیاں جو ہیں بزنس نہیں کرتے، لیکن اللہ سب کو روزی دے رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ خوب پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی دیتے، تمام مخلوق اس کو پڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ روزی دیتے. تو یہاں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن ان کی تسبیح تم کو سمجھ میں نہیں آتی. بہت سی چیزیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں. انسان کی عقل لمیٹیڈ، اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ارے یہ سائنس نے اتنی کوشش کر لی، اس نے پھول کی کیمسٹری تو بتا دی کہ اس کے اندر اتنے کاربن ہوتے ہیں اور آکسیجن کے اتنے اڑو ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا پایا کہ خوشبو کہاں سے آتی. اس کے اڑو کا تو پورا اس کا انالیسس کر دیا، لیکن اس میں خوشبو کہاں سے آتی یہ آج تک نہیں بتا پائے. اتنے ہی کاربن آم میں بھی ہوتے ہیں جتنے کاربن یعنی پائن ایپل میں ہوتے. اس کا مزہ الگ، اس کا مزہ الگ، یہ کیوں یہ نہیں بتا پائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن تم کو اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ بہت بڑا ہے. ایک جاپان کے سائنسدان ہیں ایسورو ایموٹو. انہوں نے ایک تجربہ کیا پانی کے اوپر، بلکہ مستقل کتاب لکھی ہے اس پر، دا ہڈن میسج ان واٹر کر کے کتاب لکھی ہے. ایک اور کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے واٹر کرسٹل ہیلنگ، کہ پانی انہوں نے کہا ثابت کیا باقاعدہ کہ پانی کے اوپر اثرات ہوتی. آپ غصے سے بولیں اور پانی کا انالیسس کیا انہوں نے تو اس کے اثرات الگ ہوتے. ہنس کر بات کریں اس کے اثرات پانی پر الگ ہوتے. میوزک اس کے بعد پانی کا انالیسس کیا تو اثرات الگ ہوتے. تو انہوں نے باقاعدہ مستقل لمبی چوڑی اس پر تحقیق، ہر چیز پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی کو لیا کہ پانی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور اس پر مستقل اپنے بہت ساری ریسرچ کتابیں لکھی، دا ہڈن میسج ان واٹر، کہ پانی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ارے ہم تو بہت پہلے سے کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو، اس کے اثرات ہوتے ہیں. آدمی بغیر بسم اللہ کہہ کے پانی پیے اور بسم اللہ کہہ کر پیے تو اس کے روحانی اثرات ہوتے. ہاں بہت سارے اثرات ہم کو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ اثرات اس کے ہوتے ہیں. صبح شام کی دعائیں پڑھیں اس کے اثرات ہوتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھے لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ اس کے اثرات. بہت ساری دعائیں آتی، یہ مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. نماز کے اندر بھی پڑھنے کی بہت ساری دعائیں ہوتی، وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا، نماز کے اندر پڑھنے کی دعا. جیسے نفل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہتے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى. اس طرح لمبی دعا پڑھتے تو یہ پڑھنی چاہیے نفل نماز کے اندر. کم سے کم یہ مبارک مہینے 2 سجدوں کے درمیان کم سے کم رب اغفر لی کہنا. دوسرے ائمہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک تو یہ فرض،
لیکن نفل نمازوں میں 2 سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو مسنون دعاؤں کے اثرات ہوتے، انہوں نے یہ سائنسدان نے ثابت کیا کہ پانی کے اوپر ہم بولتے ہیں اس کے اثرات ہو، آپ غصے سے بولو تو اثرات ہوتے، اور انہوں نے ثابت کر کے بتایا، وہ تو آج بتایا، ہمارے دین نے تو بہت سے پہلے بتا دیا۔ آپ مسنون دعائیں پڑھو، کوئی جن اثر نہیں کرے گا، کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فلاں مولانا کے پاس، فلاں مولانا کے پاس۔ یہ بات ہے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے تو پھر جانا پڑتا۔ آدمی خود عمل کرے، رات کو آیت الکرسی پڑھ لو، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا تعویذ بتا دیا، رات کو 3 قل پڑھ لو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہت بڑا تعویذ، ایسا کوئی تعویذ نہیں۔ تو بہرحال یہاں وہ صفات بیان کرنے کے بعد پھر یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، بیٹا کوئی اللہ کا ٹھہراتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، بہت سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان و زمین اسی نے پیدا کیے اور ساری چیزیں اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کو معاف کر دے، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کا مقام ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقے کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو تندرست ہیں انہیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تندرستی کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی دعوت کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، محبت کا ماحول قائم فرما، یا اللہ محبت کا ماحول قائم فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا، انسانیت کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ دینداری کو عام فرما، گمراہی کو ختم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔